شہریار مہر صاحب مسلم لیگ فنکشنل سے ان کا تعلق ہے. شہریار مہر صاحب سے بھی ذرا میں بات کر لوں. شہریار مہر صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ اسمبلی رولز کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی گئی، مگر سر میں نے جو علی رضا عابدی صاحب سے کہا کہ یہ تو انہوں نے اگر آپ کو 5 دن پہلے قرارداد دیتے یا 2 دن پہلے دیتے تو انہوں نے تو پھر بھی منظور کرا لینی تھی، تو پھر آپ لوگوں کو اعتراض اس قدر کیوں ہے؟ دیکھیں، ہمیں بیسک اعتراض اس چیز پہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 147 کی بات کی جا رہی ہے جس کے تحت یہ لایا گیا ہے، اس کی صحیح تشریح نہیں کی گئی. اس کو جس طرح کانسٹیٹیوشن کہہ رہی ہے ویسے نہیں لایا گیا. وہ لایا گیا ہے جس طرح پیپلز پارٹی کی مرضی تھی، جس طرح ان کا موڈ بنا وہ ویسے لے آئے. آرٹیکل کہتا ہے دا گورنمنٹ ناٹ دا اسمبلی give its responsibilities conditionally or unconditionally to the federal government and so and so. تو پہلے گورنمنٹ نے توسیع دینی تھی، اس کے بعد within 60 days اس کو اسمبلی میں لانا تھا. ہم جو 2 دن سے شور مچا رہے تھے، ہمارا اگر 2 سے 3 منٹ ہی مائک آن کر دیا جاتا تو ہم کلیریفیکیشن مانگنا چاہ رہے تھے گورنمنٹ سے. سی ایم صاحب کبھی کبھی آتے ہیں سیشن میں، وہ اس دن موجود تھے کہ ہمیں کلیریفائی کیا جائے. پورے سندھ میں بڑی تشویش ہے. 4 دن پہلے نثار کوڑو صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 10 دن ہوئے رینجرز کے اختیارات ختم ہوئے سندھ میں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا. یعنی کہ اختیارات نہیں تھے رینجرز کے پاس، آج بھی نہیں ہے، کیونکہ اس ریزولوشن تو آپ نے کر دی لیکن آپ نے نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں نکالی. اب آپ بیک ڈیٹ میں یار کوئی رات کو 2 بجے نکال دیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ سمری تو بن رہی ہے، سمری جو ہے وہ وفاقی حکومت کو بھیجی جائے گی اور وفاقی حکومت کو اس حوالے سے نوٹیفائی کیا جائے گا. ٹھیک. اب ایک تو یہ تھا کہ ہمیں یہ ٹیکنیکلٹیز پہ ایشو تھے. دوسرا پچھلی 2 ریزولوشنز آئی، جمیل برگڑی صاحب فوت ہوئے، پورے ہاؤس نے ان کو ٹریبیوٹس پیش کیے، ڈسکس ہوا. مخدوم امین صاحب پہ ریزولوشن آئی، پورے ہاؤس نے ٹریبیوٹس پیش کیے، ڈسکشن ہوا. اسی طرح یہ ریزولوشن آئی، یہ ایک اہم مسئلہ تھا. پورے سندھ کی عوام ٹوز پہ کھڑی ہوئی تھی دیکھنے کے لیے کہ اسمبلی کیا کر رہی ہے. تو ایک انتہائی ان ڈیموکریٹک وے میں وہ فٹ سے کر کے وزیر صاحب نے پڑھا، جس پہ کسی کا نام بھی نیچے نہیں لکھا ہوا ریزولوشن پہ. سائن ہے ایک بڑے آڈ سے، جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ شاید ہوم منسٹر نے سائن کیے. تیزی سے وہ پڑھا گیا، تیزی سے اس پہ ووٹ کیا گیا. ہمیں کاپی بھی اس وقت دی گئی جب وہ پورا پڑھ چکے تھے، اور کاپی بھی کس طرح دی گئی؟ ایک آدمی کو پارٹی میں دی گئی. تو دیکھیں، جمہوریت کی جب آپ باتیں کرتے ہیں، قربانیوں کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ وہ جمہوریت نہیں ہے. اسمبلی کا بزنس اٹھائے. چوتھے دن پرائیویٹ ممبرز ڈے تھا، یقینی طور پر پرائیویٹ ممبر ڈے پر قرارداد والی چیز پہ آ جائے نا، یہ تو پھر بڑا لمبا ہو جائے گا. آ جائے نا. نہیں، آپ نے کہا تو پھر میں نے کہا نا، آپ نے کہا یہ چیزیں نہیں ہوئی. یہ تو جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. آپ نے اگر پروگرام جھوٹ پہ رکھا ہوا ہے تو آپ سنتے جائیں. نہیں سر، میں تو ان سے صرف یہ جواب دینا چاہ رہا ہوں، ان کو پتا ہے اسپیکر نے کیا کیا ہمارے ساتھ، سب کو پتا ہے. تو ہم یہ نانسنس بار بار نہیں سن سکتے. اگر آپ کا سچ بولنے کا موڈ ہے، 1 منٹ 12ویں نمبر پہ ہو یا 12ویں نمبر پہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا ٹھیک ہے. اسپیکر کی ڈسکریشن ہوتی ہے، وہ اسپیکر کسی بھی وقت اس کو چینج کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کے اس پورے پروسیس نے جس میں یہ ریزولوشن لایا گیا اور پاس کیا گیا، اس میں لگے 1 منٹ اور 35 سیکنڈ. اچھا، تو کون سا ایسا دن تھا جس کے پاس آپ کے پاس 1 منٹ اور 35 سیکنڈ نہیں تھے؟ ابھی بھی تو یہ آپ نے آؤٹ آف 10 ٹیک کیا تھا یا اس کا نمبر آیا تھا؟ آپ نے ساری چیزیں بائی پاس کی اور اس کو ٹیک اپ کیا آپ نے. اور پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ، پرائیویٹ ممبرز ڈے ہوتا ہے اپوزیشن ڈے، زیادہ تر اسمبلیوں میں اس کو اپوزیشن ڈے کہا جاتا ہے. تو ہم نے آپ کو اجازت دی کہ آپ اس کو ٹیک اپ کریں، آپ نے نہیں کیا. رہی بات ہمارے پروٹیسٹ کرنے کی، پروٹیسٹ اس وقت ہم نے کیا جب ہم ایکسٹریم میجرز پہ آ گئے، جب اسپیکر نے ہر طرح سے ریفیوز کیا. ہم نے صرف 2 منٹ کے لیے کہا تھا کہ مائک آن کریں تاکہ ہم اپنا موقف دے سکیں کہ اس میں جو ٹیکنیکل فلا ہے یہ کیوں ہے. سی ایم صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ہمیں ایکسپلین کریں. لیکن اسپیکر نے جب آؤٹ رائٹلی ریفیوز کیا تب ہم نے یہ پروٹیسٹ کیا کہ ہمیں تو جب بولنے ہی نہیں دیا جا رہا تو ہم کیسے اپنا ایسے نو کی آواز ہوتی ہے. اور اگر نیز کہنے والوں کو اعتراض ہے تو وہ اٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ڈویژن کرو. ہم نے بالکل کہا، آپ نے نہیں سنی بات. آپ نہیں سنتے اسمبلی کے اندر بات. میڈیا پہ آپ کی دوسری زبان ہوتی ہے، اسمبلی کے اندر آپ کی دوسری زبان ہوتی ہے. ہمیشہ کہہ سکتے ہیں کہ رولز کے مطابق تو 4 مہینے سے اسمبلی چل نہیں رہی. آپ کے کون سا رول اس اسمبلی نے فالو کیا ہے؟ وہ رول فالو ہوتا ہے جو پیپلز پارٹی کے فیور میں ہو.
देखिए निसार कौर साहब, एक चीज जो कि मेरा ख्याल है वो कह रहे हैं कि अगर आपके लिए वाकई करारदाद इतनी इंपॉर्टेंट थी, इसको ना कहें कि इसको सिंध असेंबली ने पास किया है। तो सर मेरी बात सुनिए ना, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। अगर किसी ने गलत किया तो आपको हासिल नहीं कि आप भी गलत काम करें। आप हमसे अच्छे हैं, आप 7 साल से चल रहे हैं, आप अच्छे काम करें, हम खराब लोग थे। मैं गुजारिश करूं, येस एंड नेज का सवाल स्पीकर साहब ने किया, नेज वालों ने डिवीजन कॉल नहीं की। असेंबली के रूल आपने के माइक मुताबिक ऑन नहीं यही किया हमारे, कानून आपने नहीं सुनी बात। जरा शहरियार महर साहब की भी और अरबाब साहब से भी जरा बात हो जाए। सर ये जो सियासी तकसीम है, जो बाहर आई है, जो अभी सिंध असेंबली के अंदर है, क्या आपको नहीं लगता ये डेट्रीमेंटल है, कराची ऑपरेशन के लिए नुकसान होगा? आई एम सॉरी, नो कतन। देखे सवाल मेरे से था या उन्हीं से? चलें जवाब उनका भी आ गया सर, आप भी जवाब दे दें। खोड़ो साहब का भी जवाब आ गया, अगर आप भी दे दें। आपने ये जो बात की, हम कर रहे हैं राइटफुल बात। इन्होंने सेकंड क्लॉज जो है इसका, उसमें है दैट एनी पर्सन हु इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन टेररिज्म, जो फैसिलिटेट कर रहा है वो उसको नहीं पकड़ना। इस वक्त तक इस जिम्मे में कौन आ रहा है सबको पता है। सेकंड क्लॉज है इनका कि कोई गवर्नमेंट ऑफिस को रेड नहीं किया जाएगा। किसके गवर्नमेंट ऑफिस को रेड किया गया था और क्यों किया गया था वो भी इन्हीं का है। फिर रेंजर्स को सिर्फ सिंध पुलिस की सपोर्ट में बुलाया जा सकता है और किसी इदारे की सपोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता। और जब भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध कोई पावर्स ग्रांट करेगी तो इन चीजों को मद्देनजर रखेगी। देखिए इस रेजोल्यूशन का नाम होना चाहिए था प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी रेजोल्यूशन ऑब्लिक करप्शन ऑब्लिक टेररिज्म। ये तो इन्होंने कन्फेशन किया है कि ये 4 चीजें हम कर रहे हैं, ये रेंजर्स ना पकड़े। ये तो सीधी सीधी कन्फेशनल स्टेटमेंट है एक इनकी तरफ से, जिसपे जो सुप्रीम कोर्ट में लॉ एंड ऑर्डर कराची का केस चल रहा है, ये तो हर जगह से उड़ा दी जाएगी क्योंकि ये एक्चुअल में ये इलीगल है सर। ठीक है, मैं वेरी ब्रीफ चाहे तो चीफ सेक्रेटरी से पूछ के करें। तो क्या आपने कहा गवर्नमेंट ऑफिस वर्डिंग्स है, गवर्नमेंट ऑफिस जैसे पहले ऐसे के पहले जैसे भगा दिया, ऐसे भगा दें तो पूछे तो। क्या आप हुकूमतों को तो भगा दें। मेरे पास टाइम